کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لوگ کس حد تک یعنی آگے بڑھ کر حضور کا کہنا مانتے تھے۔ آج جتنے بھی فرامین ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ علماء کرام اپنی زبان سے بیان کرے یا سادات کرام بیان کریں یا ہمارے دوست احباب بھی اگر وہ اللہ اس کے رسول کے فرامین سنائیں، تو ہماری اور آپ کی سمجھ کے مطابق ہم اور آپ جو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بڑے لوگ تھے کہ جن کی شان یہ تھی کہ اگر وہ رسول اللہ کا فرمان دشمن سے بھی سن لیتے تھے تو اس کی بھی اہمیت کا تقاضا یہ تھا۔ کائنات کا ایک تاریخی باب ہے، جو کتابوں سے ربط اور ضبط رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ جب شب معراج سے واپس آئے، یعنی معراج کو جو واقعہ ہوا رات میں، اور جب حضور نے آ کر یہ سنانا تھا تو بیچ راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے صرف اتنا کہا کہ جبریل میں کیا یہ لوگوں سے بیان کروں؟ تو کہا ہاں محبوب، اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ بیان کر دیں۔ تو کہا جبریل اس کو کوئی مانے گا؟ یعنی اس دور میں حضور بات کر رہے ہیں کہ میں لامکہ سے واپس آ گیا ہوں، جس دور میں پلین کا کوئی تصور نہیں، راکٹ کا کوئی تصور نہیں، ہوائی جہاز کے اڈوں کا کوئی تصور نہیں، اور آسمان کی طرف اڑان کا کوئی تصور نہیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، کہا جبریل کیا کوئی مانے گا؟ تو جبریل علیہ السلام کی عظمتوں پر سلام، انہوں نے بیچ راستے میں ایک جملہ کہا اور حضور کے دل کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ محبوب کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کا ابو بکر ضرور مانے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ قوم مسلم کی تباہی کا سب سے بڑا حال جو آج دنیا رو رہی ہے نا، شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، اب خود جا کے چیک کر لو، دنیا بھر کی مسجدوں میں آج جتنی بڑی تعداد میں ہماری مسجد میں غیر حاضری ہے نا، اتنی غیر حاضری ہم کہیں نہیں کرتے۔ یہ ہماری کمزوری کا ایک سبب ہے۔ لیکن جو حضور کی بات جبریل علیہ السلام جیسی شخصیت نے، اور علامہ فیض عمر قادری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کتنی شان کی مالک ہوگی اور ان کی فضیلت کتنی بلند رتبہ ہوگی۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام خدمت رسول میں حاضر ہیں اور حضور نے پوچھا جبریل، کہا کیا؟ کہا اللہ نے تو تجھے نوری بنایا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا جبریل اگر تو انسان ہوتا تو تو کیسا بننا چاہتا؟ کس سے کہا؟ سید الملائکہ سے، جو یہ سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے اور فرشتوں کے سرداروں کا نام ہے، ان سے یہ کہا جبریل اگر تجھے اللہ انسان بناتا تو تو کس صورت میں رہنا چاہتا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ انسان بناتا تو میں یہ عرضی رکھتا کہ مولا ابو بکر جیسا بنا دے۔ یعنی یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ان کی فرما برداری میں سنانے جا رہا ہوں۔ کہا جبریل نے کہا حضور ابو بکر مان لیں گے۔ اب حضور تشریف لے آئے، جبریل علیہ السلام چھوڑ کے تو نکل گئے۔ جب صبح ہوئی نا تو حضرت ام ایمن جو ساتھ میں تھیں ان سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اب انہوں نے یہ جملہ کہا ام ہانی نے کہا حضور اگر یہ بات آپ لوگوں کو بیان کر دیں گے نا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، جبریل نے یہ کہا ہے کہ یہ بات مجھے سب کے سامنے کہنی ہے۔ اب یہ بات حضور نے کہہ دی، یعنی حرم میں آئے، تشریف لائے، لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی۔ اب محبوب کا کام تھا، اللہ کا حکم تھا، محبوب نے کر دکھایا، یعنی کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے یہ سیر کرائی۔ لوگوں نے سوال بھی کیے، تنقیدیں بھی کی، تانے بھی دیے، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد لوگ بکھر گئے۔ لیکن اس مجمع میں سیدنا صدیق اکبر موجود نہیں تھے، وہ کسی جگہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں سے واپسی ہو رہی تھی، اور لوگ اس واقعے کو سننے کے بعد کشمکش میں تھے کہ یہ محمد عربی نے یہ کیسی بات کر دی، اور ایک تشویشناک ماحول پیدا ہوا۔ لیکن لوگوں کو یہ خدشہ گزرا ہو نہ ہو آج ابو بکر کے معاملات میں ہم دخل اندازی کریں گے کہ ہر بات پہ وہ تصدیق کرتا ہے، آج ابو بکر کو ہم فسلا لیں گے کہ اتنا بڑا واقعہ جو اس کا دوست بیان کر رہا ہے کیا ابو بکر اسے بھی مان لے گا؟ اور اس میں سب سے پہلے کون نکلا؟ ابو جہل نکلا، اور اس نے حضرت صدیق اکبر کو تلاش کیا، اور تلاش کرتے 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 فوری طور پر ملاقات کی، اور جیسے آپ کا مقابلہ ہوا نا، کہا ایک معاملہ پیش آ گیا مکہ شریف میں۔ کہا کیا؟ کہا کہ تمہارا جو دوست ہے نا، جو میرا بھتیجا ہے، کہا ہاں،
کہا جو ایسی باتیں کرتا، کہا کیسی؟ کہا اس نے کہا کہ رات کے مختصر سے حصے میں حرم سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے سدرہ سے عرش، اور عرش کرسی اور لوح سے لیتے ہوئے میں لامکاں تک گیا، جنت دوزخ سب کچھ دیکھا اور ایک لمحے میں واپس آ گیا۔ کیا ابو بکر تم اپنے دوست کی یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار ہو؟ کہہ کون رہا تھا؟ ابو جہل۔ ابھی حضور نے نہیں کہا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا؟ ابو جہل نے یہ کہا ابو بکر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کہہ رہا ہے ابو جہل۔ لیکن واہ ابو بکر تمہاری محبت اور اطاعت کو سلام، تم نے کہا بول تو صحیح، انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ جو میں نے سنا ہے نا یہ باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اوہ یہ باتیں کرتے ہیں، بس یہ نہیں کہا، کہا بس اتنی بات ہے؟ کہا یہ جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے، عرش و لامکاں ہو کے آئے، ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہاں سے حرم تک جانا، حرم سے لے کر بیت المقدس تک جانا مشکل ہے کسی سواری پر، کیا تم یہ ہوا میں اڑنا، آسمانوں کے دروازے چیر کر جانا یہ بھی مانتے ہو؟ ابو بکر مسکرا کر کہتے ہیں ابو جہل، کہا کیا؟ کہا تو نے تو آج سنی ہے، ابو بکر روز سنتا رہتا ہے، اور سن میرا مزاج تو یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ابھی محبوب نے جو سنایا وہ کم ہے، اگر میرا مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ کچھ کہتا تو ابو بکر بگے چوچرا کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں فرما برداری، اس کو کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری۔